محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب لآدم حين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. فقہ شناسی کے فقہی مقابلے کی قرآن اندازی کی تقریب حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں منعقد کی جا رہی ہے. اس مقابلے کی تاریخ 6 مارچ 2019 کو اس مقابلے کا افتتاح ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، اور 6 اپریل کو اس فقہی مقابلے فقہ شناسی کے مقابلے کی جوابات کے موصول ہونے کی آخری تاریخ تھی. 13 اپریل جو آج کا دن ہے وہ اس دوسرے انٹرنیشنل کوئز کی قرآن اندازی کا دن ہے، اور حرم امیر المومنین میں ہم ان 3 خوش نصیبوں کے نام کا انتخاب کریں گے جن میں سے پہلا انعام اس شخص کے حصے میں آئے گا، اور انعام یہ ہوگا کہ نجف و کربلا کی زیارت کا ٹکٹ اسے دیا جائے گا. دوسرا انعام حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے گنبد مبارک کا مقدس علم دوسرے خوش نصیب کے حصے میں آئے گا، اور تیسرا انعام حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذریعہ مقدس کا 70 سالہ پرانا پتھر اس تیسرے شخص کے حصے میں آئے گا. قرآن اندازی سے پہلے کچھ اعداد و شمار کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مجموعی تعداد اس فقہی مقابلے میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے اس کی تعداد 8648 ہے، جن میں سے 100 نمبر حاصل کرنے والوں کی تعداد 1762 ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے 8648 بندوں میں سے فل نمبر یعنی 100 کے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اگر عمر کے حساب سے دیکھا جائے کہ اس مقابلے میں کتنی قسم کے عمر اور ایج کے افراد نے حصہ لیا تو اس کی بھی ایک مختصر سی تفصیل عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. 10 سے 20 سال تک کے وہ افراد کے جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا ان کی تعداد 1201 ہے. 20 سے 30 سال کی عمر کے وہ افراد جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا وہ 3660 ہے. 30 سے 40 کی عمر کے درمیان جن افراد نے اس مقابلے میں حصہ لیا وہ 2308 افراد ہیں کہ جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا. 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان اس مقابلے میں حصہ لینے والوں کی تعداد 1479 ہے. اس کے علاوہ اگر پوری دنیا کے ان ممالک کے نام ذکر کیا جائیں تو اور ان کی تعداد بیان کی جائے تو 19 ممالک سے اس مقابلے میں مومنین نے شرکت کی، جن میں پاکستان، انڈیا، ایران، عراق، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا، عمان، دبئی، جرمنی، بیلجیم، جاپان، اسپین، فرانس، اٹلی، ناروے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ آئیے اب ہم قرآن اندازی کی باقاعدہ تقریب کے لیے
اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جس مرحلے میں ان 3 خوش نصیبوں کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا اور انہیں حرم امیر المومنین کی طرف سے یہ مقدس انعام دیے جائیں گے۔ فقہ شناسی کے دوسرے انٹرنیشنل کوئز کی قراندازی کی تقریب حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس قراندازی کی تقریب میں حرم امیر المومنین میں دینی امور کے شعبے کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اپنے دست مبارک سے ان خوش نصیبوں کے نام کو منتخب کریں گے کہ جو اس قراندازی کے ذریعے پہلے، دوسرے اور تیسری پوزیشن کے حقدار قرار پائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا خوش نصیب کہ جسے کربلا معلی اور نجف اشرف کی زیارت کو جیتنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اشتیاق حسین کاظمی ہے۔ یہ دوسرے خوش نصیب کی قراندازی کے لیے اور اس کے نام کو منتخب کرنے کے لیے قراندازی کا سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا خوش نصیب کہ جسے حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے گنبد مبارک کے علم کو جیتنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے زین علی۔ یہ تیسرے خوش نصیب کے نام کو منتخب کرنے کے لیے قراندازی کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشفا بطول یہ وہ تیسرا خوش نصیب ہے کہ جسے حرم امیر المومنین ذریعہ مبارک امیر المومنین کے 70 سالہ پرانے مبارک پتھر کو جیتنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الأطہار۔ اللہم صلی علی محمد